الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ میری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی اور رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ مقدس، عظمت والا، برکت والا، رحمتوں والا مہینہ لے کر آنے والے ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر چند ممالک میں رمضان شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج مغرب سے انشاءاللہ یہاں پر بھی رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت امت کے دلوں میں، امت کے سینوں میں پیدا کروانے کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے بیان فرماتے تھے
حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ تمہارے سروں پر آنے والا ہے، تمہاری زندگیوں میں داخل ہونے والا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، ان هذا الشهر قد حضرکم، یقیناً برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آپ کی زندگیوں میں آنے والا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو، عظیم مہینہ اور مبارک مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے سروں پر آنے والا ہے۔ تو رمضان کا احساس، رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت امت کے دلوں میں پیدا کروانے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرمایا کرتے تھے، واقعی رمضان المبارک روزوں کا مہینہ، رمضان تراویح کا مہینہ، رمضان سحری کا مہینہ، رمضان افطاری کا مہینہ، رمضان تلاوت کا مہینہ، رمضان اللہ کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ، رمضان اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کروانے کا مہینہ، رمضان اپنی زندگیوں کی اصلاح کروانے کا مہینہ، رمضان اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، تجلیات کو، انوارات کو حاصل کرنے کا، پانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ رمضان کی ناقدری، روزوں کی ناقدری ہرگز پیدا نہ کریں۔ رمضان میں جہاں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا سنت، مستحب، نفل، مندوب، واجب ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، زمانے جاہلیت میں قریش اور دیگر لوگ محرم الحرام میں 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ترغیب دلوائی کہ محرم کے 10ویں دن میں روزہ رکھو. حتی فرض رمضان، جب اللہ جل شانہ رمضان کی روزوں کی فرضیت کو نازل فرما دیا، رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان فرمایا من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر. اب جو چاہے محرم کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی، اب محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر. اب جو چاہے محرم کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، مگر رمضان کے روزوں کو رکھنا ضروری اور فرض عین ہے. نسائی شریف میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. اللہ تمہاری زندگیوں میں مبارک مہینہ رمضان کا لے کر آنے والے ہیں، اور اس مبارک مقدس مہینے میں اللہ جل شانہ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس کو ضرور رکھنا چاہیے. ایک روایت میں سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ جل شانہ رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دے دیا ہے، اور رمضان کے قیام کو، رمضان کی راتوں کی عبادت کو، رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کرنے کو سنت قرار دیا ہے. ان روایتوں سے پتہ چلا رمضان کے روزے رکھنا فرض عین ہے. بخاری شریف میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رمضان کے روزوں کی فرضیت پر یقین کرتے ہوئے اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور رمضان کے روزوں پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اجر و ثواب ملنے کے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ جو بندہ یا بندی رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے سے ہماری طبیعت میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے. رمضان کے روزے رکھنے پر اپنے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بہانے تلاش کرتے ہیں، جن بہانوں کی وجہ سے صحت مند، طاقتور نوجوان مرد ہو یا عورت رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. الترغیب والترہیب
کہ جلد دوم میں یہ روایت ہے، اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، وَصُومُوا تَصِحُوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، روزہ رکھو تندرستی پاؤ گے۔ تو روزہ رکھنے پر صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اور آرام و سکون ملتا ہے، مگر جن کا ایمان یقین کمزور ہوتا ہے وہ اپنی زبانوں سے یوں کہتے ہیں، ہم روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں اور ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات پر کیا آپ کو ایمان نہیں؟ کیا آپ کا یقین نہیں؟ کیا آپ پر بھروسہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَصُومُوا تَصِحُوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، روزہ رکھو تندرستی پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، آپ مجھے ایسا عمل بیان کیجئے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کے کرنے پر میں آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لو، روزہ رکھنا اپنے لیے ضروری سمجھو اور روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزہ بے مثال بے نظیر عمل ہے، روزہ جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آدم کا بچہ یا آدم کی بچی جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کا اجر و ثواب ایک نیکی سے لے کر 10 نیکیوں تک اللہ اضافہ کر دیتا ہے، اور 10 نیکیوں سے لے کر اضافہ کرتے کرتے بڑھاتے بڑھاتے اللہ اس کا اجر و ثواب 700 تک پہنچا دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم میں، نسائی میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ آدم کی اولاد کے ہر عمل کو ایک نیکی سے لے کر 10 تک اور 10 سے لے کر 700 تک بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں تو وہ خالص میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں ان کا رکھنا خالص میرے لیے ہے، جب میرے لیے ہے تو میں اس کا اجر و ثواب میں خود اپنی ذات سے دیتا ہوں۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تلاوت کرتا ہے اس کا وہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے، حج کرتا ہے اس کا وہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا وہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے۔ بندہ یا بندی جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، مگر یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال دکھائی دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے وہ عمل دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل بندہ یا بندی کرتے ہیں وہ اعمال لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، مگر جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں تو یہ عمل دکھائی نہیں دیتا۔ میں گھر کے اندر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، مجھے دیکھ کر آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ میں روزہ سے ہوں یا بغیر روزہ سے ہوں، یا میں آپ کو دیکھوں مجھے احساس نہیں ہوگا
کہ آپ روزہ سے ہیں یا بغیر روزہ سے ہیں. ہاں آپ کے سامنے میں کچھ کھاتا ہوں یا پیتا ہوں تب پتہ چلتا ہے یہ روزہ نہیں ہے. بہرحال روزہ ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ. روزہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں اپنی طرف سے دیتا ہوں. جب اللہ اپنی طرف سے دینے پر آئے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کے خزانے، اللہ کی طاقت و قوت، اللہ کی کریمی، اللہ کتنا اجر و ثواب اپنی طرف سے دیں گے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اپنی طرف سے یہ اجر و ثواب کیوں دیتے ہیں؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ یا میری بندی خالص مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی شہوتوں کو قربان کیا. روزہ رکھنے کے باوجود جی چاہتا تھا کہ لذتوں کو حاصل کروں اور اپنی بیگم سے لطف اور سکون حاصل کروں اور مزیدار کھانے استعمال کروں اور مزیدار شربتیں استعمال کروں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ خالص میرا بندہ میرے لیے اپنی شہوتوں کو قربان کیا اور میرے لیے اپنا کھانا چھوڑا اور اپنا پانی پینا چھوڑ دیا. اس لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب خالص میں اسے عطا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقائہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا یہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ دو موقع خوشیوں کے، مسرتوں کے لے کر آتے ہیں، دو فرحتوں کے موقع لے کر آتے ہیں. ایک موقع اللہ کے نبی نے فرمایا فرحۃ عند فطرہ، روزہ رکھنے والا بندہ یا بندی صبح سے شام تک روزہ رکھنے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے، افطاری کرنے کا وقت آ جائے، جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطاری کرتا ہے، افطاری کے موقع پر آپ تجربہ رکھتے ہیں جو اطمینان، جو سکون، جو فرحت میسر ہوتا ہے، دلوں میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے افطاری کے موقع پر، کھجور کے کھانے میں، گنجی کے پینے میں، سموسا کے کھانے میں یا اور دیگر نعمتوں کے استعمال کرنے میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے، جو لذت، جو حلاوت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دوسرے دنوں میں آپ وہ چیزیں استعمال کریں وہ سکون حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بندہ یا بندی افطاری کے موقع پر جو استعمال کرتے ہیں ان کے دلوں میں جو سرور، جو راحت، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر جو سرور حاصل ہوتا ہے، جو خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسرا خوشی کا موقع، مسرت کا موقع کب ملے گا؟ جب روزہ رکھنے والا بندہ یا بندی مرنے کے بعد میدان معاشر میں اللہ کی عدالت میں یا جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت ڈائریکٹ کریں گے. کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی آڑ نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا. یہ روزہ رکھنے والے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کی زیارت کریں گے. کیا وہ خوشی کا موقع ہوگا، کیا وہ مسرت کا موقع ہوگا. اس لیے یہ دو خوشیوں کے موقع ملتے ہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے. اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے یہ خوشیوں کو پانے کے لیے
رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَخَلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، جب بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں ان کی منہ کی جو خوشبو نکلتی ہے یا ان کے منہ کی جو بدبو نکلتی ہے، جو ہوا نکلتی ہے، وہ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ بچوں کی منہ سے نکلنے والی بدبو ماں باپ کو پسند نہیں آتی، اور بہن بھائی آپس میں پسند نہیں کرتے، میاں بیوی آپس میں پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت یہ بات بیان فرمائی کہ جب روزہ رکھنے والا بندہ یا بندی روزہ رکھنے کے بعد جب بھوک ستاتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اور ان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، ان کی وہ بدبو اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو کیا مقام ہے روزہ رکھنے والوں کا اور روزہ رکھنے والیوں کا، اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کا 7واں پارہ، مسلم شریف، نسائی میں، ترمذی میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے۔ ایک روایت میں فرمایا یسمى الریان، جس دروازے کا نام ریان ہے، وہ دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ جنت کے ریان دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون، این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ بندہ ہو یا بندی، مرد ہو یا عورت، اعلان کیا جائے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں آپ نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور اپنے جذبات کو قربان کر کے اور صبر کرتے ہوئے نہ آپ نے گرمی کا احساس کیا، نہ ٹھنڈک کا احساس کیا، نہ کوئی اور چیزوں کا احساس کیا، ہر چیز پر صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اور تحمل کرتے ہوئے، ہر چیز کی قربانی دیتے ہوئے دنیا میں روزہ رکھا۔ این الصائمون، وہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ فیقومون، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دنیا میں جو روزہ رکھے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے لا يدخل منه احد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب تمام روزہ رکھنے والے بندے یا بندیاں جنت کے اس ریان نامی دروازے سے داخل ہو جائیں گے، مکمل داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے بعد کوئی اور اللہ کا بندہ یا بندی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ احساس پیدا کیجئے، اگر دنیا کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور یہ دنیا میں روزوں کو چھوڑ کر روزوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، روزوں کی توہین کرتے ہوئے روزوں کا جنازہ نکالا، افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے 10 سالہ بچہ، 9 سالہ بچہ، 8 سالہ بچہ، اخبارات میں آپ دیکھتے ہوں گے 5 سالہ 6 سالہ بچہ یا بچی روزہ رکھتے ہیں اور مکمل روزہ رکھتے ہیں، ان کی تصویریں اخباروں میں ڈال دی جاتی ہیں، واٹس ایپ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ تصویروں کو ڈالنا یا نہیں ڈالنا وہ الگ مسئلہ ہے، مگر 5 سالہ 6 سالہ 7 سالہ بچے، کوئی 25 روزہ رکھ رہا ہے، کوئی 30 روزہ رکھ رہا ہے،
افسوس نوجوانوں پر جن کے اندر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، صحت مند بھی ہیں اور ساری چیزوں کی سہولتیں بھی ہیں، اس کے باوجود نہ روزہ رکھتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں۔ آپ احساس پیدا کیجئے قیامت کے دن جنت کا وہ ریان نامی دروازہ کھول کر روزے داروں کو داخل کیا جا رہا ہوگا، آپ لوگ اس دن وہ دروازے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا روزوں کی کیا اہمیت ہے، روزوں کی کیا قدر ہے۔ اس لیے یہ احساس پیدا کر کے روزوں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آج مغرب سے رمضان شروع ہونے والا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہی رمضان شروع ہوگا، مغرب کے بعد چاند دیکھا جائے گا اور علماء جو اعلان کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ بہرحال امید تو ضرور ہے، اس لیے آپ نیتیں کریں، ارادہ کریں کہ رمضان کے مکمل روزے ہم رکھیں گے۔ اسی طرح رمضان میں جہاں روزہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے اور رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رمضان کی راتوں کے قیام کو، رمضان کی راتوں کی عبادت کو، رمضان کی راتوں کی تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر بیان فرمایا، رمضان شروع ہونے والا ہے، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور آگے بیان فرمایا اسی رمضان کی تراویح کو، اسی رمضان کی راتوں کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اللہ کا جو بندہ یا اللہ کی جو بندی رمضان میں روزوں کا اہتمام کر لے اور رمضان میں تراویح کا اہتمام کر لے، آپ نے بیان فرمایا پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ روزوں کے رکھنے پر اور تراویح کے ادا کرنے پر، رات کے قیام کرنے پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہ یقین کے ساتھ، یہ احتساب کے ساتھ جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسا بچہ یا بچی ابھی اسی لمحہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر، رتی برابر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ مثال دے کر بیان فرمایا، روزوں کا اہتمام کر لو، تراویح کا اہتمام کر لو، تو یہ اہتمام کرنے پر آپ بھی گناہوں سے ایسے نکل جاتے ہیں، ایسے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رمضان میں قیام کر لے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرے، تراویح کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے ایمان کے ساتھ،
اور احتساب کے ساتھ جو پابندی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بشارتیں سن کر اور یہ خوشخبریاں سن کر ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں گے اور تراویح کا اہتمام بھی کریں گے۔ بہرحال جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے اور دارالعلوم دیوبند، سبیل الرشاد وغیرہ اور مفتیان اکرام اور علماء اکرام نے اعلان کر دیا ہے کہ اس رمضان میں کہ تراویح کا اہتمام اپنے گھروں میں ادا کریں، جیسے فرضوں کی نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں اور جمعہ کے دن بھی اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ آن لائن کے ذریعے سے جو بیان سن رہے ہیں اور آئندہ سننے والے ہیں اور جہاں تک دنیا میں جہاں تک یہ بات پہنچنے والی ہے، ان تمام میری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تراویح کا اہتمام بھی اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تراویح ادا کرنے کے لیے ہرگز مسجدوں میں نہ آئیں۔ رمضان میں فرض خصوصاً نماز فجر ادا کرنے کے لیے بھی مسجدوں کا رخ نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ رات کا اندھیرا ہے، کون دیکھنے والا ہے، چلو کم سے کم فجر کی نماز مسجدوں میں جا کر ادا کر لیں۔ ہرگز مسجدوں میں نہ آئیں، گھروں میں رہ کر فرضوں کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، رمضان کا ہر عمل اپنے گھروں میں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے آپ اپنے گھروں میں فرض نمازیں باجماعت ادا کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے گھروں میں اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر، گھر میں بیوی رہتی ہے، ماں رہتی ہے، بہن رہتی ہے، بھائی رہتا ہے، بچے رہتے ہیں، یہ اپنے خاص گھر کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جمع کر کے جماعت کے ساتھ تراویح ادا کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے تو نور علی نور، وہ حافظ قرآن صرف اپنے گھر والوں کو لے کر تراویح باجماعت مکمل قرآن پاک سنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو قرآن یاد نہ ہو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن تراویح میں سنانے کا اہتمام کر لیں۔ اگر کسی گھر میں حافظ قرآن نہ ہو، آپ کو شرم مانا چاہیے اور دلوں میں احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہوتا، وہ اللہ کا بندہ آپ لوگوں کو یہ رمضان میں قرآن سنانے والا بن جاتا، تراویح سنانے والا بن جاتا۔ آپ اپنے بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سننے والے بن جاتے۔ شرم کا احساس پیدا کر کے آپ ابھی نیت کر لیں، رمضان کے بعد آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بہرحال جن کے گھروں میں حافظ قرآن نہ ہو، جن کو چند سورتیں ہی یاد ہو، 10 سورتیں یاد ہوں، 6 سورتیں یاد ہو یا 4 سورتیں یاد ہو، صحیح یاد ہو، وہ تراویح پڑھا سکتا ہو، وہ چند سورتوں ہی کے ذریعے سے 20 رکعات مکمل تراویح ادا کر لیں۔ تراویح اپنے گھروں میں کیسے ادا کرنا ہے، میں نے چند دن پہلے یوٹیوب کے اندر میں نے اپنا وہ بیان سینڈ کیا ہے، میرے نام کے ذریعے سے وہ لنک میں جائیں، انشاءاللہ وہ بیان آپ کو مل جائے گا کہ گھروں میں تراویح کیسے ادا کرنا ہے، تراویح کے کیا مسائل ہیں، میں نے اس میں بیان کر دیا ہے، آپ وہاں جا کر وہ سن لیں۔ بہرحال جتنی صورتیں یاد ہو انہی صورتوں کے ذریعے سے مکمل 20 رکعات تراویح ادا کریں۔ اسی طرح تراویح ادا کرنے کے بعد وتر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ مسجدوں میں تراویح 20 رکعات مکمل ادا ہوگی، عشاء کی نماز ادا ہوگی اور ہر مسجد میں بڑی ہو یا چھوٹی، شہر کی ہو یا قریوں میں 20 رکعات مکمل تراویح ہر مسجد میں ادا ہوگی، وتر کی نماز بھی ادا ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ مسجد میں جو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے صرف 3 لوگ شامل ہوں گے یا 4 لوگ شامل ہوں گے، امام ہوگا، مؤذن ہوگا،
یا مسجدوں کی صفائی کرنے والے 1-2 لوگ ہوں گے. یہاں تک میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یا آن لائن کے ذریعے سے یا بعد میں چل کر جو بیان سننے والے ہیں، یا ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچنے والی ہے، میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، مسجد کا صدر ہو یا متولی ہو یا سیکرٹری ہو یا کوئی اور بڑا ذمہ دار ہو، ذمہ دار بھی مسجد کو آنے کی کوشش نہ کریں. صدر ہوں گے اپنی جگہ، متولی ہوں گے اپنی جگہ، کوئی بھی ہو اپنی جگہ، مگر یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے. علماء نے، مفتیوں نے یہ کہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں سب اپنی جگہ، مگر آپ بھی اپنی تراویح گھروں میں ادا کریں. مسجدوں میں صرف امام ہوگا، مؤذن ہوگا، یا صفائی کرنے والے 3 یا 4 لوگ ہوں گے. یہ 4 لوگ مل کر ہر مسجد میں 20 رکعات مکمل تراویح کا اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کا بندہ مسجد میں آنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، اور غصہ بھی نہ کریں. صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، حکمت سے کام لیں، اخلاق سے کام لیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر مسجد میں تراویح ادا ہوگی، مگر 3 یا 4 لوگ ادا کریں گے، بقیہ اپنے گھروں میں ادا کریں گے. ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گھر میں آزو بازو یعنی پڑوسیوں کے لوگوں کو جمع کر کے ہرگز جماعت بھی نہ بنائیں، اور مکمل قرآن سنانے کی کوشش بھی نہ کریں. اگر کوئی سنا رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے، نور علی نور. یہاں تک کہ اگر کسی مسجد میں کوئی امام ایسا ہو یا کوئی حافظ قرآن ایسا ہو کہ یہ رمضان میں مکمل قرآن پاک تراویح میں سنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو نہ سنائے، کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ تراویح میں مکمل قرآن سنانا یہ سنت ہے. تو اگر کوئی نہیں سنا رہا ہے، کوشش اور محنت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنا قرآن سنا لیں، مگر مکمل قرآن سنانے کی پیچھے پڑ کر اس کی کوشش میں لگ کر یہ قانون کو ہرگز نہ توڑیں، بدنام ہونے کا ذریعہ نہ بنے اور فساد مچانے کا ذریعہ نہ بنے. اس لیے اگر کسی مسجد میں 3-4 لوگ مل کر مکمل قرآن سنا لیتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. اگر نہیں سنا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر 20 رکعت مکمل پڑھانے کی کوشش تو کریں. بہرحال رمضان تراویح کا مہینہ ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے. اسی طرح رمضان میں تلاوت کرنا چاہیے. رمضان اور قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپس میں بڑی نسبت پائی جاتی ہے. قرآن پاک کا 2 پارہ میرے رب نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اپنے بندوں کی، بندیوں کی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. ابھی کاروبار بند ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، گھروں کے اندر ہیں، آرام و سکون کے ساتھ ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. روزانہ جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کریں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان کے ہر دن اور رمضان کی ہر رات میں ایک قرآن مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے. گویا پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ختم کر لیا کرتے تھے. تراویح میں قرآن گویا کہ 61 مرتبہ پورے رمضان میں قرآن کی تلاوت ختم کی جا رہی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ غم پیدا ہوتا ہے، یہ رنج پیدا ہوتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے. افسوس کہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. دلوں میں رنج پیدا ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. بہت اچھی بات ہے،
جہاں آپ کے دلوں میں ایک افسوس، ایک رنج، تکلیف پیدا ہو رہی ہے، اسی طرح میں آپ کو ایک بشارت سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ کے ایک محلے کی مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنے ہر گھر کو مسجد کا ماحول بنا دیجئے۔ آپ اپنے ہر گھر کو مسجد کا ماحول بنا دیجئے۔ جیسے مسجدوں میں نمازوں کی آواز نکلا کرتی تھی، آپ کیا کریں، آپ کے گھروں سے اللہ کا نام اور تلاوت کی آواز کا اہتمام اور ہر عمل آپ اپنے گھر میں رہ کر کیجئے، ہر گھر کو مسجد بنا دیجئے۔ تو ایک محلے میں 400 گھر ہیں، تو 400 گھروں کے لیے ایک مسجد ہے، تو ایک مسجد کو بند کیا گیا ہے، تو آپ کی کتنی بڑی یہ سعادت مندی کی بات ہوگی کہ 400 گھروں کو آپ نے مسجد کا ماحول بنا دیا، 400 گھروں کو آپ نے مسجد بنا دیا۔ اس لیے ہر گھر کو مسجد کا ماحول بنائیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن گھروں میں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے، جن گھروں میں اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ گھر زندہ ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جن گھروں میں تلاوت نہیں کی جاتی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ گھر مردہ ہے، وہ گھر قبرستان بنا ہوا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ہر گھر کو مسجد بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم قبورا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ میری امت کے لوگوں، اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو، اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان فرمایا، ان نمازوں سے مراد نفل نمازیں مراد ہیں، سنت نمازیں مراد ہیں، فرض نمازیں مسجدوں میں آ کے ادا کرنا ہے۔ بہرحال جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں مفتیوں نے، علماء نے شریعت کا ایک مسئلہ سامنے رکھ کر بیان فرمایا کہ ان دنوں میں فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں ادا کریں۔ تو بہرحال تراویح گھروں میں، اور روزہ اپنے گھروں میں، سحری افطاری اپنے گھروں میں، اور ہر عمل اپنے گھروں میں۔ آزو بازو والوں لوگوں کو ہرگز جماعت نہ کریں، اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں بیوی شوہر دو رہتے ہیں، شوہر امام بن جائے، بیوی مقتدی بن جائے، یہاں تک کہ اگر شوہر بیوی بچے بھی رہتے ہیں، سب لوگوں کو ساتھ لے کر جماعت کے ساتھ فرض نمازیں بھی ادا کرے، تراویح بھی ادا کریں۔ اس لیے تمام اعمال اپنے گھروں میں رہ کر ادا کریں۔ بخاری شریف میں، مسلم میں، نسائی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کے ذریعے سے، وہ روزے کے ذریعے سے بندہ یا بندی اپنے آپ کو جہنم کی سزاؤں سے، روزوں کے ذریعے سے بندہ اور بندی جہنم کی سختیوں سے، جہنم کی آفتوں سے، جہنم کی تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، امت کو سمجھ میں آنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر بیان فرمایا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصوم جنۃ من النار کا جنت احدکم من القتال، کہ بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں تو یہ ڈھال ہے، یہ روزوں کے ذریعے سے وہ بندہ اور بندی جہنم کی عذابوں سے، جہنم کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جیسے کوئی اللہ کا بندہ یا بندی
اللہ کے راستے میں نکل کر دشمنوں کی تیروں سے اور دشمنوں کے تلواروں کے نشانوں سے اپنے جسم کو ڈھال کے ذریعے سے بچاتے ہیں کہ لڑنے والے کے ہاتھ میں جہاں تلوار بھی ہوتی ہے وہاں دوسرے ہاتھ میں ڈھال بھی ہوتا ہے. جیسا آپ پولیس والوں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں ایک ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دوسری چیز ہوتی ہے جن ذریعے سے پولیس والے اگر کوئی پتھر پھینکتا ہے وہ پتھروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کوئی اور چیز سے حملہ کرتا ہے وہ پولیس والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ چیز کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا جیسے وہ اللہ کے بندے وہ ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں کے حملوں سے اپنے جسم کو بچاتے ہیں، اسی طرح جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ کو ڈھال بنا کر جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ایک روایت میں صحابہ نے سوال کیا روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب روزہ رکھنے والے جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، جھوٹ اور غیبت سے بندوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض علماء نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے والے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر اکثر علماء کہتے ہیں جھوٹ اور غیبت کرنے سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے مگر ان کے اجر و ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال یہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما صام من ظل یاکل لحوم الناس، جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی روزہ رکھ کر کسی اور کے غیبتیں کرتی ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی روزہ رکھ کر، بہت سارے بندے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر ان کا بھوکا رہنے سے پیاسا رہنے سے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا روزہ رکھنے والے روزہ رکھ کر افطاری کے موقع پر جب حرام مال سے روزہ افطار کر لیتے ہیں ان کا پورا روزہ غارت ہو جاتا ہے، ان کا روزہ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے روزہ رکھنے والے اور دوسرے دنوں میں بھی حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بہت سارے روزہ رکھنے والے ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بخاری شریف میں اور ترمذی میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بہت سارے روزہ رکھنے والے اور اپنے آپ کو بھوک سے پیاس سے بچانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کو ان کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود گندی باتوں سے اور بیہودہ باتوں سے، ناجائز باتوں سے، ناجائز کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں. روزہ رکھنے کے باوجود آنکھوں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، جسم کی حفاظت نہیں، تو روزہ رکھنے کے باوجود جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے روزہ رکھنے کے باوجود، روزوں کا اہتمام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور ہر گناہ کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں رمضان کے موقع پر، سحری کے موقع پر ہرگز مسجدوں میں
سحری کا اور لوگوں کو بیدار کرنے کا اعلانات ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ رات کے 3 بجے سے 3:30 بجے سے مسجدوں میں جو اعلانات کیے جاتے ہیں کہ سحری کے لیے بیدار ہو جائیں، کھانے پینے کا انتظام کر لے، یہ سب غلط ہے۔ ان چیزوں کا اعلان مسجدوں میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بند کرنا چاہیے۔ یہ اعلانات سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں چل رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر نماز کی حالت میں ہے اور تلاوت جاری ہے۔ ان کی تلاوت کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے، آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کا وہ عمل دیکھ کر آگے گزر گئے۔ جب آگے جاتے جاتے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے تو دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ ان کا وہ عمل دیکھ کر بھی گزر گئے۔ یہ دونوں کا عمل بھی صحیح ہے۔ جب صبح ہوئی، حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے سوال کیا، ابو بکر میں رات میں آپ کے گھر کے پاس آیا، آپ نماز میں تلاوت کر رہے تھے مگر آہستہ آہستہ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا میں نے اس کو سنا دیا۔ زور سے تلاوت کرو یا آہستہ سے تلاوت کرو، ہر حال میں اللہ سنتا ہی ہے۔ میری نیت اللہ کو سنانے کی تھی، میں نے سنا دیا۔ اللہ کے نبی نے عمر سے سوال کیا، اے عمر بتائیے آپ بلند آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری 2 نیتیں تھی۔ ایک نیت تو یہ تھی کہ میں بلند آواز سے تلاوت کروں، اتنی آواز سے تلاوت کروں جہاں تک میری آواز جائے وہاں تک شیطان دور بھاگ جائے۔ ایک تو یہ نیت، اور دوسری میری یہ نیت تھی، یہ میری تلاوت کو سن کر آزو بازو رہنے والے پڑوس کے لوگ بھی نیند سے بیدار ہو کر وہ بھی قیام کریں، وہ بھی تہجد پڑھیں، وہ بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس لیے میں نے ایسی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ، یہ دونوں سسرے ہیں ہمارے نبی کے، یہ دونوں سسرے ہیں ہمارے نبی کے۔ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہمارے نبی کی بیوی ہے، عمر کی بیٹی حفصہ ہمارے نبی کی بیوی ہے، یہ دونوں سسرے ہیں۔ ان دونوں سے بیان فرمایا، اے ابو بکر آپ آہستہ تلاوت کر رہے تھے، آپ اپنی آواز میں تھوڑا بلند کر لیجئے۔ بلند کو تو اتنا بلند نہیں کہ دوسرے لوگ سننے لگیں، تھوڑی آواز بلند کر لیں۔ اور عمر سے فرمایا، اے عمر تمہاری آواز کم کر لیجئے۔ یہ روایت سے ترمذی میں روایت ہے، جلد دوم میں روایت ہے۔ یہ روایت سے پتہ چلا سحری کے موقع پر مائکوں میں، لاڈو اسپیکر میں یہ بلند آواز سے لوگوں کو بیدار کرانا، سحری کے لیے جگانا، میں نے کئی سالوں سے جمعہ کے بیانات میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ غلط ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا اعلان کروانا بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعلانات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور حکومت کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، علماء نے بھی کہا ہے ہرگز اعلان نہ کیجیے۔ بخاری شریف کا پہلا پارہ کتاب الایمان میں یہ روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ تمہاری تلاوت سے بھی، تمہاری نمازوں سے بھی، تمہارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا ہے۔ اذان مائک کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ قانون جاری کیا ہے، پاس کیا ہے کہ ہاں آپ اپنی مسجدوں میں لاڈو اسپیکر میں کم آواز میں اذان دے لیں، اس کی اجازت ہے، پرمیشن مل چکا ہے۔
تو صرف مسجدوں میں اذان دی جائے گی، بقیہ کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آخری وقت میں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اتنا اعلان کریں گے، افطاری کے موقع پر سحری کا وقت شروع ہو گیا، صرف اتنا